آج کا موضوع ہی اسی بات پہ ہے کہ شراب نوشی اور اس کے برے اثرات اور اس کے نقصان اور اللہ کی طرف سے عذاب۔ اس لیے کہ ہر بار سننے اور دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اس چیز کو اتنا عام کیا جا رہا ہے، اتنا عام کیا جا رہا ہے کہ آنے والی نسلیں، آنے والے نوجوان، آنے والی یہ نو تازہ نسلیں شاید اس سے بچ پائیں یا نہ بچ پائیں، اتنے خطرناک طریقے سے پھیلا جا رہا ہے، بڑی مشکل سے بچنا ہے۔ اور بچے گا وہی انسان جسے اس بات کی خبر ہو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا خطرناک بڑا اور بڑے سے بڑا گناہ اور اس کی کتنے دردناک عذاب اللہ نے رکھے ہیں اور یہ کتنی بڑی نافرمانی ہے۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر حضرت رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اس شراب کو ام الخبائث کہا گیا۔ ام الخبائث سے مطلب یہ ہے کہ تمام گناہوں کی جڑ، تمام گناہوں کی بنیاد۔ پھر اس سے انسان چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے، مگر سب سے جو بنیادی گناہ کی سب سے خطرناک چیز ہے وہ ہے شراب۔ اس لیے کہ انسان کو اپنے معاشرے پہ نظر رکھنی پڑتی ہے اور معاشرے کے حوالے سے ہمارے آنے والی نوجوان نسل کس راستے پہ جا رہی ہے، کون سا راستہ اختیار کیا ہے۔ یہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے، کبھی کہیں سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے یہ شکایت ملتی ہے کہ ہمارے نوجوان جو نسلیں ہیں وہ شراب کی لت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ایک امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر ایک شعور رکھنے والے انسان کی، ہر ایک عقل رکھنے والے انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر اس برے کام سے روکا جائے جس کے لیے ایک مومن، ایک ایمان والے کے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ نقصان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ واعظ فرمائیں گے، بس اتنا ہی کافی ہو گیا، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے لیے ہر ایک ذمہ دار، چاہے وہ محلے کی انتظامیہ کمیٹی ہو، چاہے وہ گھر کا کوئی بڑا فرد ہو، چاہے وہ محلے کا کوئی بڑا انسان ہو، چاہے وہ کوئی بھی عقل و شعور رکھنے والا ہو، جسے لگے کہ ایسا معاشرے کے اندر، ایسا محلے کے اندر، ایسا ہماری بستی کے اندر کوئی عمل ہو رہا ہے تو ہر ایک ایمان والے کو اس پہ درد ہونا چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے، یہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص امت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کا بے انتہا درد و تکلیف ہے، اس لیے کہ ہر وقت اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو معاف کر۔ مگر امت کو بھی اپنے بچاؤ اور اپنے صحیح اور غلط کی فہم رکھنا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا اور انسان بنانے کے بعد اسے عقل دی۔ عقل اس لیے دی ہے کہ تاکہ صحیح اور غلط کے اندر یہ پہچان کر سکے، ورنہ انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ جانور میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ کیا سمجھ رہا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اس کے اندر چوری کا گھاس ڈالو وہ بھی کھا لے گا، اپنی زمین کا گھاس ڈالو وہ بھی کھا لے گا۔ دکان باہر سڑک پہ چھوڑو، سبزی والے نے سبزی باہر لگا کے رکھی ہوگی، وہ اس میں بھی اٹھا کے کھا لے گا، یہ نہیں کہے گا کہ یہ سبزی والے کا نقصان ہو رہا ہے، میرے لیے جائز ہے یا حلال ہے یا حرام۔ اس لیے اس کو عقل نہیں ہے،
انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اور صحیح اور غلط کی پہچان کرنے کی تمیز دی ہے۔ جب ایک انسان کو اللہ نے اتنی بڑی عقل دی ہے اور اتنے بڑے سے بڑے کام کر جاتا ہے، دنیا میں ایک مثال دے انسان کے، اسی انسان کی اس عقل سے اس انسان نے جہاز بنایا اور اس انسان کی عقل سے اس جہاز میں پرزے لگائے گئے اور پھر وہ تیار کیا گیا، اب وہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر ہٹ کے اس پہ سوچیں، ہم کہیں گے کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک لوہے والا ایک ایسی چیز جو ہوا میں اڑے گی، مگر اللہ نے یہ عقل انسان کو اتنی مضبوط عقل دی ہے کہ ایسا چیز بنا کے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور سیکنڈوں میں گھنٹوں کے سفر طے کر رہا ہے۔ اس کی عقل ہے، اور اس میں جب اتنی طاقت اللہ نے اس عقل کی دی ہے کہ اس عقل کو کہاں یہ استعمال کر سکتا ہے۔ ہم حیران ہیں کہ بجلی ہے، لائٹ جل رہی ہے، شیشے کے اندر چھوٹا سے تار ڈال کے رکھی ہے، کہاں سے بجلی آتی ہے، کہاں سے اس میں لائٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ میں اور آپ اگر اس تاروں کو ملانے کی کوشش کریں تو سارا جل کے راکھ ہو جائے گا۔ وہی تاریں دو مل کے لائٹ دینا شروع کر دیتی ہے۔ یہ انسان کی عقل ہے۔ اب اس انسان کو جب اتنی اللہ نے عقل دی ہے تو یہ بھی عقل ہونی چاہیے کہ میرے لیے صحیح کیا ہے اور میرے لیے غلط کیا ہے، میرے لیے حلال کیا ہے اور میرے لیے حرام کیا ہے، میرے لیے جائز کیا ہے اور میرے لیے ناجائز کیا ہے، میرے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کس معاملے سے اللہ نے مجھے روکا ہے، کس راستے سے میرے محبوب نے مجھے روکا ہے اور کس پہ چلنے کی حکم فرمایا۔ اسی لیے فرمایا گیا قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو شراب اور جوئے سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو سے دور رکھو۔ یہ بہت نقصان دہ ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ شیطان کا عمل۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کیا جائے۔ شیطانی عمل یہ ہے، وہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے ساتھ جڑے، کیونکہ وہ خود اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ بندوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے دماغ کے اندر وہ فطور ڈال رہا ہے جس سے اس کی بات سمجھ نہ آئے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم اس سے بچ جاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ، پھر فلاح پا جاؤ۔ اگر بچے نہیں تو پھر یہ تمہارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ پھر شیطان کیا؟ قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا، رب الکائنات نے خود ارشاد فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر عداوت ڈالی جائے، بغض ڈالا جائے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ایک ایسا کام کروایا جائے جس سے تمہارے درمیان ایک عداوت اور دوسرا بغض پیدا ہو، اور یہ ایسا پھر اسے دوسری چیز کیا نقصان ہونے والی ہے؟ یذکروا بالخمر والمیسر یصدکم عن ذکر اللہ، شراب اور اس سے چھوے سے یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل رکھا جائے، اللہ کی یاد سے غافل رکھا جائے، اللہ کے ذکر سے اسے دور رکھا جائے، یہ شیطانی عمل ہے۔ اور دوسرا چوتھا عمل اس کے اندر جس میں شیطان نے کہا وعن الصلاۃ، اور نماز سے بھی دور رکھا جائے، نماز سے بھی دور، اللہ کی یاد سے بھی دور اور پھر نماز سے بھی دور۔ چار کام اس سے ہوتے ہیں، ایک عداوت، بغض، حسد، اور تیسری چیز یہ کہ اس سے اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے دور رکھا جائے، اور چوتھی چیز یہ کہ نماز سے دور رکھا جائے۔ اگر اس سے باز نہ آئے تو یہ پھر بہت ہی خطرے ناک چیز ہے انسان کی۔ یہ تو قرآن کریم نے ہمیں کہہ دیا یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں،
مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد جو شراب جو ہے یہ ہر ایک گناہ کی ام الخبائث، تمام گناہوں کا یہ ایک جڑ۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بیان کی، بنی اسرائیل کے ایک واقعہ بیان کیا اپنے صحابہ نے، فرمایا کہ ایک بزرگ آدمی، ایک صالح آدمی، اللہ کی یاد کرنے والا آدمی، ایک عورت نے ایک جگہ بلایا کہ کیا کرنا ہے، کہا کہ تجھے ایک میرے کام کا گواہ رہنا، شاہد بنانا ہے، اس لیے میں تجھے بلا دیا، کسی کام کی گواہ رہنے کے لیے۔ یہ چلا گیا، جہاں جانا تھا اندر داخل ہو، آگے چلا گیا، آگے چلا، آگے جا کے دیکھا اس عورت کے سامنے ایک نوجوان بیٹھا ہے اور اس کے سامنے شراب بھی رکھی ہوئی ہے اور تیسری عورت خود موجود ہے۔ اب اس عورت نے اس بوڑھے شخص سے کہا کہ 3 چیزیں تمہارے سامنے ہیں، تم اختیار کر لو، تینوں میں سے کیا اختیار کرو؟ ایک یہ تمہیں اس کو قتل کرنا ہوگا، اس نوجوان لڑکی کو جو میرے سامنے بیٹھا ہے۔ دوسرا یہ، اگر وہ نہیں کر سکتے تو شراب پینا ہے، اور تیسرا یہ کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے پھر میرے ساتھ غلط کرنا ہے۔ تینوں عمل میں سے جو آپ کو پسند ہو وہ کر لو۔ لکھا کہ میں یہ تینوں نہیں کر سکتا، اگر تینوں نہیں کر سکتے ہو پھر میں یہاں شور مچاؤں گی، تمہارا بدنام ہو جائے گا، اس لیے تم تو بہت نیک صالح انسان ہو اور شور مچایا لوگوں میں کہ یہ انسان نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، تو پھر تمہاری عزت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، اس لیے ان 3 کاموں میں سے جو تمہیں پسند ہے، جو آسان ہے کہ وہ کر لو۔ اس نے کہا کہ قتل تو بہت بڑا گناہ ہے اور زنا بھی تو بہت بڑا گناہ ہے، کیوں نہ شراب ہی پی لو؟ میری اور آپ کی سمجھ میں بھی یہی آئے گا، ہم کہیں گے کہ نہیں، قتل تو کسی کو ہم کر نہیں سکتے، اللہ بجائے زنا تو بہت بڑا گناہ ہے، تو شراب ہی چلو۔ اس نے اٹھایا تو شراب ہی پی لی۔ شراب پینے کے بعد یہ ہوا کہ شراب پینے سے کیا ہوتا ہے، انسان اپنے تمام خاص کو بیٹھ، اب اس کا دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہے، اس کی عقل صحیح نہیں چل رہی ہے، یہ تو پاگل بن گیا ہے۔ جب یہ پاگل جیسا بن گیا، اس کا دماغ بھی صحیح کام نہیں کر رہا ہے، تو شراب والا انسان، اس میں کوئی تمیز نہیں رہتی ہے، میرے سامنے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر اللہ نہ کرے کہ اس غلط راستے پہ یہ اتر آئے تو یہ بیٹی کے ساتھ بھی غلط کرے گا، ماں کے ساتھ بھی غلط کرے گا اور بہن کے ساتھ بھی غلط کرے گا، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب اس نے شراب پی لی تو کہا کہ شاید قتل سے بچ جاؤں گا اور زنا سے بھی بچ گیا، مگر جب اس کے پورے وہ دماغی حالت بدل گئی، اس کا پورا سسٹم ہی چینج ہو گیا، اس نے پہلے قتل ہی کیا، نوجوان کا بھی قتل کر دیا اور پھر اس عورت کے ساتھ بھی غلط کر دیا۔ اب یہ ہو گیا کہ اس ایک گناہ کی وجہ سے 2 گناہ ہو گیا۔ اگر قتل کرتا تو یہ ہوش میں رہتا کہ نہیں مجھ سے غلط ہو گیا ہے، اللہ نہ اگر دوسری بدکاری کرتا تو ہوش میں رہتا مجھ سے یہ غلط ہو گیا، مگر ایک ایسا عمل کر بیٹھا جس سے پورے دماغ کی پورے توازن کھو بیٹھا، اب اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، زنا بھی کر بیٹھا اور قتل بھی کر بیٹھا ہے۔ اس نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا گناہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، میں کہوں گا خاص کر ان لوگوں سے جن کے گھروں کے اندر ایسے افراد رہ رہے ہیں اور جو شراب کا نشہ کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو جائے کہ کبھی ان کے گھر پہ ایسی آنچ آ جائے کہ بہت مشکل ہو جائے، نہ ان کی بیٹی محفوظ ہوگی، نہ ان کی ماں محفوظ ہوگی، نہ ان کے گھر والے کوئی رشتہ دار محفوظ ہوں گے۔ اس سے جب انسان پاگل جیسا ہو گیا تو اس کو کیا سمجھ آئے میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ دوسرا فرمایا محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس شراب کے اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک 10 آدمیوں پہ لعنت بھیجتا ہے. اس شراب کے عمل سے اللہ پاک 10 آدمیوں پہ لعنت بھیجتا ہے. لمبی تفسیر ہے اس میں. ہاں بھائی وہ جو شراب نکالنے والا اس میں وہ داخل ہو گئے. پھر ہاں بھائی اس میں ساتھ وہ دوسرا اس سے نچوڑ کے جو پانی نکالے اس پہ بھی لعنت بھیجی گئی ہے. بوتلوں میں بھر کے رکھے اس پہ بھی لعنت ہے. جس کے لیے تیار کیا جا رہا اس پہ بھی لعنت ہے. جس کے لیے لے کے جا رہا اس پہ بھی لعنت ہے. جو پینے والا اس پہ تو ہے ہی لعنت. اور جو فروخت کرے اس پہ بھی لعنت. اور جو اس کا پیسہ کھائے اس پہ بھی لعنت. اور اس کا پیسہ بھی کھانا حرام چیز. اتنا بڑا یہ سب سے زیادہ گندا عمل ہے. اس کی مثال دو. پانی کا تالاب ہے. پانی کے تالاب میں کتا گر جائے. پانی کے تالاب میں کتا گر جائے اور کتا مر جائے, پانی میں مر جائے. اب پہلے تو ہمیں جانور کو نکالنا ہے. جانور کو نکال دیا باہر, پھر حکم ہے کہ کم سے کم 40 ڈھول پانی کو اس میں سے نکالو. 40 ڈھول پانی کے نکالو تو پانی پاک ہو گیا. مگر شراب کا ایک قطرہ تالاب میں چلا گیا تو پورا کا پورا پانی نکال. اب یہ ہے کہ کتے سے بھی زیادہ جو گندی چیز ہے وہ شراب ہے. اس لیے میں نے پہلے اپنے خطبے کے آغاز میں کہا کہ اللہ نے یہ عقل دی ہے, یہ شعور دیا. اگر اسی شراب پینے والے سے ہم کہیں کہ یہ سامنے کتے کا گوشت کاٹ کے رکھا ہے یہ کھا لو, وہ کہے گا نہیں تو حرام چیز ہے, منع ہے, گندا ہے, اس کو بھی کیسے کھا سکتا. اسے کہیں کہ اگر اس سے بھی زیادہ گندی چیز تمہارے سامنے شراب ہے جسے تم پی رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ کوئی گندی چیز نہیں ہے, یہ تو بہت ہی بڑی مشکل بات ہے. اب اسے یہ سمجھائے کون؟ یا اس کو اپنی عقل ہونی چاہیے کہ یہ میرے لیے صحیح عمل نہیں ہے, یہ میرے لیے صحیح عمل نہیں. اسے بچنا ضروری ہے. اور آنے والے جو ہمارے یہ نوجوان نسل جو ہے اس کی وجہ سے بہت ہی معاشرے کے اندر ہم نے تو اپنے اللہ کو بھول دیا ہے کہ ہمیں مر کے بھی اللہ کی طرف جانا ہے. ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ, پھر ہمیں لوٹ کے مت اللہ کی طرف جانا ہے. یہ خیال ہی نہیں ذہن میں. موت بھی آئے گی ہے, جب موت آ جاتی تب پتہ چلتا ہے, اور وہ بھی 4 دن تک یاد رہے گا, اس کے بعد پھر بھول جاتا ہے انسان. اس زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے, مگر اس کے بعد بھی دنیا میں تو اللہ نے یہ رکھ دیا کہ ایک انسان جیسے پاگل بن گیا شراب پینے سے, اپنے پورے عقل ہوش سب کچھ کھو بیٹھا ہے. اس کو تمیز نہیں ہے, کسی حلال حرام صحیح غلط کی کوئی تمیز نہیں ہے. مگر اس کے مرنے کے بعد بھی فرمایا پھر اللہ بری الذمہ ہے اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بری الذمہ ہے. ایسی کوئی شفاعت, ایسا کوئی بات نہیں. اللہ کل چند انسانوں کو جہنم میں ڈالے گا جو بڑے بڑے عمل کرتے ہیں, گناہ. ایک شراب پینے والا, دوسرا ماں باپ کا نافرمان, اور تیسرا جادو گھر پہ بھروسہ کرنے والا. یہ چیزیں جو ہیں یہ سب سے خطرناک. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اس شراب پینے والے کو اللہ پاک جب جہنم میں ڈالیں گے تو اپنے رحمت نظر سے نہیں دیکھیں گے. اور اس کے لیے اتنا خطرناک دردناک عذاب رکھا ہے کہ نہر غتا کا پانی پلایا جائے گا.
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہر غوطہ کیا چیز ہے جس کا پانی کو پلایا جائے گا؟ نہر غوطہ وہ ایسی خطرناک بدبودار پانی ہے کہ جہنم میں رہنے والے جو انسان ہیں جنہیں جہنم میں اللہ پاک ڈال دے گا اور جہنم کا کتنا سخت عذاب ہوگا، اور اس پانی کی بدبو کی وجہ سے، اس پیپ کی بدبو کی وجہ سے وہ جہنم والے کہیں گے یہ اتنی ٹھنڈی بدبو کہاں سے آ رہی ہے، ہمیں تو جہنم میں اسے کم تکلیف تھی، اسے زیادہ ہو رہی ہے۔ جہنم میں ہمیں اس سے کم تکلیف تھی مگر اس بدبو کی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ کون سا پانی ہوگا، یہ کون سی بدبو ہوگی، یہ کون سا پیپ ہوگا؟ اللہ، یہ جملہ کہنے سے انسان کتراتا ہے، ڈر رہا ہے کہ یہ ان زناکار عورتوں کی اس پیشاب کی جگہ سے نکلے گا جنہوں نے اپنے اس سطر کو غلط استعمال کیا ہے، اور اس کی اتنی بدبو ہوگی کہ جہنم والے بھی کانپیں گے، جہنم والے بھی کانپیں گے۔ وہ اس شرابی کو پلائی جائے گی، اس کا کیا حال ہوگا جس کو پلائی جائے گی؟ جہنم میں رہنے والے کانپ رہے ہوں گے کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، اس سے ہمیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اور اس شرابی کو جب یہ پلایا جائے گا اس کا کیا حال ہے؟ بہت سخت عذاب، سخت سے سخت عذاب ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شراب پینے والے انسان کی 40 دن تک اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں کرتا ہے، اور 40 دن تک اسے توفیق بھی نہیں ملتی ہے کہ میں اب توبہ کر لوں اللہ کے سامنے، کیونکہ اس کی اثرات اس کے جسم کے اندر موجود ہیں۔ اب اگر یہ مر گیا تو یہ جہالت پہ مرتا ہے، تو جہالت کب تھی؟ حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قبل جہالت کا دور تھا، اور جہالت کے دور پہ جو جہالت پہ مرا ہے وہ کس پہ مرا ہے؟ وہ کفر پہ مرا ہے، وہ کافر ہو کے مرا، اور شراب پینے والا جو مرے گا تو وہ کفر میں پہ مرے گا، وہ کافر ہو کے مرے گا۔ اب تو گھر والوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، بعض حضرات کو تو اس کا علم بھی ہوتا ہے، اللہ نہ کرے اسی حال میں موت آ گئی کہ اب لاؤ مولوی صاحب کو اس کا جنازہ پڑھے، اب لاؤ اس کے لیے کلمات پڑھے، اب لاؤ اس کے لیے ختمات پڑھے، اب لاؤ اس کے لیے فاتحہ پڑھے، تو کیا ہوگا؟ جبکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کفر پہ مرا ہے، ایمان پہ نہیں مرا ہے، تو کافر کے لیے آپ دعا کرو گے وہ جنت میں جائے گا، وہ تو کفر کی حالت میں مرا ہے۔ پیچھے سے ہم سب کچھ کر دیں، حتیٰ کہ وہ خود ان 40 دنوں کے اندر اگر وہ صدقہ خیرات بھی کرنا چاہے کہ میں پورا مال ہی اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، پورا مال ہی اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، وہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا، وہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ جب تک اس کے اندر کی پوری صفائی نہ ہو جائے، پھر سچے دل سے توبہ کر لے اللہ کے سامنے، اے اللہ، وہ اللہ نے اپنی رحمت اور اپنے غضب یہ دو چیزیں بنائی، اور پوری کائنات کی پیدائش سے قبل اللہ پاک نے اپنے غضب پہ اپنی رحمت کو غالب کر دیا، اس لیے کہ ورنہ جیسے ہمارے اعمال ہیں اللہ کا غضب جوش میں آ جائے تو پھر ایک دم ختم، پھر تو ملیا میٹھا، پھر کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے اس غضب میں اپنی رحمت کو غالب رکھا ہے، اس کی وہ رحمت، اس کی وہ کریمی آ جاتی ہے کہ جب میرا بندہ پھر آ کے مجھے کہتے ہیں اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دے، تو اللہ معاف کر دے۔ الطائب من الذنب کمن لا ذنب له، حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے دل سے توبہ کر لی، وہ پاک و صاف ہو گیا، پاک و صاف۔ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے، مگر اس معاملے کے لیے ہر ایک فرد ذمہ دار۔ کسی کے بھائی کو پتا ہے میرا بھائی اس لت کے اندر مبتلا ہے، اسے کوشش کرنی ہے روکنے کی۔ حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، بہت ساروں نے
میں نے بھی دیکھا ہے، موبائل پہ بھی دیکھا ہے، ایک بہن نے اپنے بھائی کو خود جا کے پولیس کے حوالے کر دیا کہ یہ بیچارہ جو ہے ڈرگس کر رہا ہے. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. اور خود کہا کہ جب میرا بھائی اسے بچ نہیں رہا تھا، میں نے بہت بچنے کی کوشش کی، میں نے سوچا اب اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، میں نے خود اٹھا کے پولیس کے حوالے کر دیا کہ اندر رہے گا بند تو اس سے محفوظ رہے. یہ ایک مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے جو اس کو عقل اور شعور رکھنے والا ہے. ہر ایک ذمہ دار ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھو. کسی نے دیکھ لیا کوئی کام غلط کر رہا، اس کو چاہیے کہ وہ روکے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پہلے اس کو چاہیے کہ زبان سے اسے کہے بھائی یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، یہ غلط عمل ہے. پھر نہ مانے تو پھر ہاتھ سے روکو، کہ ہاتھ سے بھی اگر تمہارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ہاتھ سے بھی روکنے کی، تو کم سے کم یہ کہے کہ نہیں یہ جو عمل تم کر رہے ہو بہت غلط ہے، میرے دل میں اس میں بہت زیادہ نفرت ہے. یہ ہو گیا اضعف الایمان، سب سے کمزور ایمان، سب سے کمزور ایمان. کہ بھائی ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے اس کے ساتھ کیا ہے، میرے دل کے اندر تھوڑا سا درد بھی نہ پیدا ہو تو وہ تو بڑی بات ہے. اگر تھوڑا سا درد پیدا ہو جائے کہ یہ صحیح کام نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، وہ سب سے کمزور طبقے کا ایمان، سب سے کمزور طبقے کا ایمان. اس چیز سے اگر ہمیں آنے والی نسلوں کو بچانا ہے، اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہے، تو اس پہ ہمیں ہر ایک کو نظر رکھنی پڑے گی. بس میں آپ نے ایک بات کہہ کے ختم کروں گا. ایک صحابی گزرے ہیں حضرت قسان رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ میں شراب کی کاروبار، شراب کا بزنس، شراب کی تجارت کیا کرتے ہیں، اور بہت بڑی تجارت، یہ معمولی تجارت نہیں تھی. جبکہ ابھی اس کا حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. اور شراب بھی کہاں سے لاتے تھے؟ ملک شام سے. اور جب ملک شام سے یہ شراب لایا کرتے تھے تو بڑی عمدہ شراب ہوا کرتے تھے، اور لانے میں بھی کوئی معمولی وقت نہیں لگتا تھا، بلکہ 1 مہینہ لانے میں، آنے جانے میں 1 مہینہ لگ گیا. اور جب یہ چلے گئے شراب لانے کے لیے، واپس آئے شراب لے کے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے شام سے شراب لائی ہے اور بہت عمدہ شراب ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے تو حرمت کا حکم نازل کر دیا، ان کو نہیں پتا تھا، اس وقت موجود نہیں تھے، ملک شام کے اندر تھے. اللہ نے اس کا حکم نازل کر دیا کہ حرام ہو گیا. اتنا بڑا تجارت مال، اب کیا کیا جائے اس مال کا؟ یا رسول اللہ سن، کیا اس کو بیچ دوں، فروخت کر لوں؟ فرمایا نہیں، اللہ نے اس کا پیسہ بھی حرام کر دیا ہے، اس کا پیسہ بھی حلال نہیں. فوراً گئے اور فوراً جا کے وہ جتنے مٹکے، جتنے وہ برتن شراب کے بھر کے لائے تھے سب گرا دیے. اور کہتے ہیں کہ اس طرح مدینہ کے اندر پانی چل رہا تھا کہ جس طرح آسمان سے بارش برتی، تیز بارش ہو اور پانی کے سیلاب چڑھ جائیں، اس طرح اس نے پانی گرا دیا. یہ نہیں کہا کہ یہ اتنے میرے مال کا نقصان ہو رہا ہے، اب کون اس کا بھرپا کرے گا، اس کو کون پورا کرے گا؟ فرمایا نہیں، جو میرے اللہ کا حکم آ چکا ہے، منع ہو چکا ہے، میں اس کو ہرگز نہیں، جو میرے محبوب نے منع کر دیا میں ہرگز اس کو اب استعمال نہیں کر سکتا، ہرگز اس کو استعمال نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں آنے والی نوجوان نسل کو یہ بتانا ہوگا یہ حرام چیز ہے، یہ حرام چیز ہے، یہ حرام چیز ہے، یہ قطعاً حلال نہیں ہے. جس طرح کہ ایک خنزیر کا گوشت کھانا، جس کے لیے قرآن نے کہا وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، کہ اس کا گوشت حرام ہے، اسی طرح یہ بھی قطعاً حرام ہے، قطعاً حرام ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ خود بھی انسان اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتا ہے، اور اس کے اندر کوئی تمیز نہیں رہتی ہے، چھوٹے اور بڑے کی، ماں اور بہن کی، بیٹی اور پھوپھی کی، ماموں اور خالوں کی، کسی چیز کی تمیز نہیں رہتی ہے. یہ جانور کا جانور بن جاتا ہے، غلط سے غلط کام کر بیٹھے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور فرمان برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.